ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. سورۃ الفاتحہ کا کل تذکرہ ہو چکا. آج سورہ بقرہ سے اس کے مضامین آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور قوم بنی اسرائیل کا چونکہ ذکر ہے تو اس اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سورۃ البقرہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق جو سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی. کچھ صورتیں جو مکی ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، کچھ صورتیں وہ جو مدنی ہیں اور مدینے میں نازل ہوئی. مدینے میں جو سب سے پہلی سورت مبارکہ نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے. یعنی اس سورت کی آیات، پوری سورت نہیں، اس سورت کی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. 40 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں اور 286 آیات ہیں. قرآن پاک کی طویل ترین صورتوں میں یہ جو ابتدا میں صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، ان میں قرآن پاک میں طویل ترین صورت میں سورہ بقرہ شمار کی جاتی ہے. بقرۃ یہ گائے کو کہا جاتا ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 67 تا 73 67 سے لے کر 73 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس کا مختصر تذکرہ آج انشاءاللہ ہم کر دیں گے. تو اس نسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو کہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور فرمایا 2 روشن صورتیں، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران پڑھو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل اور 2 سائبان سایہ کیے ہوئے اور 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں. اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم جانے پر حسرت ہے. اور سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والا اگر گھر میں اس کی تلاوت کی جائے نا تو گھر میں بھی اور گھر کے مکینوں میں کبھی بھی جادو اثر نہیں کرے گا. یہ سورہ مبارکہ کی برکت ہے. لیکن ہم اس نیت سے نہیں پڑھیں گے، ہم ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، باقی برکتیں خود بخود انشاءاللہ اس کی حاصل ہو جائیں گی. دیوار میں کھڑکی لگائیں نا ہوا کے لیے، روشنی کے لیے، لیکن اگر یہ نیت کر لیں کہ آذان کی آواز آ جائے گی تو دھوپ خود بخود آ جائے گی اور روشنی خود بخود آ جائے گی. اصل نیت کا معاملہ ہے. کوئی روزہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری فاسٹنگ ہو جائے، صحت بہتر ہو جائے، تو وہ ثواب سے محروم رہا. ثواب کی نیت سے روزہ رکھیے، فاسٹنگ بھی ہوگی، صحت بھی بہتر ہو جائے گی، بشرطیہ کہ سحری افطار کے اندر اس فاسٹنگ کے بعد جو آپ نے کھانا ہے اس پہ خیال کیا جائے. تو یہ نیت کا سارا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ گھر میں عبادت کی کرو. قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی نہ نماز پڑھی جاتی نہ قرآن پڑھا جاتا قبرستان میں. فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے، جو کل میں نے ذکر کیا تھا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کتاب فضائل القرآن کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت پڑھ لے تو ناگہانی مصیبتوں سے یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو آج ہم نے الحمدللہ پڑھی ہیں آمن رسول اللہ یکلف اللہ، کل بھی ذکر کیا تھا. اگین آپ سے گزارش ہے کہ ان 2 آیتوں کو یاد کر لیں اور کوشش کیا کریں کہ رات میں گھر میں پڑھ لیں یا رات کی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں مغرب و عشاء کے سنت نوافل ان کے اندر پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ایک اور روایت، 2 روایتیں جو پیش کر دیتا ہوں تاکہ اگلے مضمون کی طرف میں بڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے
قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے، جو آج ہم نے الحمدللہ تیسرے پارے کے آغاز میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آیت الکرسی کی فضیلت یہ کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، وہ جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت فرما دے گا۔ تو آیت الکرسی پہ انشاءاللہ میں پھر اگلی نشستوں میں پورا کلام کروں گا، بات چیت کروں گا کہ اس کی فضیلت و برکت، اس کے مضامین کیا ہیں انشاءاللہ، تاکہ ان آیات کی برکتیں ہمارے ذہن کے اندر موجود ہوں۔ اس اعتبار سے آخری روایت مبارکہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں شیاطین اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت اگرچہ طویل سورہ مبارکہ ہے، لیکن کوشش کر لینی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب اس کے مضامین کیا ہیں دیکھیے ذرا۔ ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی صداقت، حقانیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے ذکر کیا گیا ھدی للمتقین، اور کافروں کے بدبخت ہونے کا اور ان کے ایمان سے محروم رہنے کا ذکر کیا گیا، جیسے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ اندھے گنگے بہرے ہیں، کہ محبوب یہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ اسی طرح قرآن میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا کہا گیا، اور ان کے عاجز ہونے کا ذکر بھی کر دیا گیا، جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کہتے ہوئے کسی بندے کا کلام ہے تو ایک صورت بنا کے لے آؤ نا، لیکن تم ہرگز نہیں لا سکو گے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کے اختتام پر، یعنی پہلے پارے کے اختتام کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی شریف کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا، جو کل ہم نے پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ وہ صورت آپ پہلے پارے کا 15واں رکوع پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، تو اس میں تعمیر کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا گیا، اور پھر عبادات ہیں، معاملات ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، کل آیت ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمام تفصیلات اس میں آ گئیں۔ اسی طریقے سے جہاد کا، قتال کا ذکر ہے۔ آج ہم نے آیات کی تلاوت کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے محبوب یہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں۔ خمر کیا ہے؟ شراب کے بارے میں، میسر جوا، ان 2 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو اس کی ممانعت کے متعلق یہاں بیان فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے شراب کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور بچوں کو فیڈ کرانا، دودھ پلانے کی کتنی عمر ہے اور کیا معاملہ، اس کو ذکر کیا گیا۔ آج ہم نے آگے تلاوت کی الطلاق مرتان فإمساک بمعروف، طلاق کا ذکر ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی گئی تو عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے پھر بولیے حرام ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور دوسرے پارے کے اختتام پہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ میری نیت ہے اس واقعے کو غالباً میں نے کبھی بیان نہیں کیا، تابوت سکینہ، ارادہ ہے کہ چوتھے 5ویں روزے کو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ میں بھول بھی جاتا ہوں بہت ساری باتیں، کیونکہ مضامین قرآن اتنے زیادہ ہیں، تو مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ اس کو بیان کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس واقعے سے بھی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جو آج ہم نے تلاوت کی کہ 100 سال تک وہ سوئے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار فرمایا، وہ ساری چیزیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، 4 پرندے اور مردے کیسے زندہ ہوں گے، وہ تفصیلی واقعہ تقریباً ہر سال ہم بیان کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ اور اس صورت کی اختتامی 2 آیات میں توبہ کا، استغفار کا، سورہ بقرہ کی 2 آخری جو آیات ہیں، جو میں نے کل بھی تفصیلاً آپ کو عرض کیا تھا، تو اس اعتبار سے یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ آئیے ذرا ہم جس موضوع پر ہمیں بات کرنی اس پر آ جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے مضامین کو مکمل کر سکیں۔ آیت نمبر 47 سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔
ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، میں نے تمہیں اس زمانے میں سب پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی جو ان کا زمانہ تھا ان کو پچھلی ساری قوموں پر اور جو لوگ موجود تھے سب پہ فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اسپیسیفک کیا فضیلتیں ان کو دی گئیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک محاسبہ اور اس کے بعد اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ فرمایا کہ انہیں جو نعمتیں یاد کرنے کو حکم دیا گیا، پہلی نعمت تو یہ کہ انہیں تمام زمانوں پر امتوں پر فضیلت دی گئی تھی، سابقہ امتوں پر۔ اسی طریقے سے ان کے لیے یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جب فرعون کی فوج ان کے پیچھے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے اندر راستہ بنا دیا تھا، اور وہ آگے چلیں گے جو ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا، اس سے نجات عطا فرما دی، توریت انہیں عطا فرمائی گئی۔ اسی طریقے سے انہوں نے شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا شروع کی تو اس پر انہیں معافی کا معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک گروہ کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اور اس قوم کی علامت یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے دعا کی تو آسمان ان کے اوپر سائے کی طرح چلا کرتا تھا، یعنی دھوپ ہے نا ان کے اوپر سایہ بن جاتا تھا آسمان، ایسی فضیلت۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ من یہ میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے، اور سلوہ ایک پرندہ تھا چھوٹا سا جو بھنا ہوا انہیں دیا جاتا تھا، اور ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کیے گئے، زمین سے انہیں اناج عطا کیا گیا۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئیں، اور جو ان کے آباء و اجداد کو ملی پھر اولاد کو بھی عطا کی گئی۔ تو فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، اے بنی اسرائیل تم پر اتنی نعمتیں میں نے کی ہیں تو میرے احسان یاد کرو، میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن ایک جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے گی، یعنی قیامت کا دن کہ جب ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اور ایک جان دوسری جان کے بارے میں نہ جواب دہ ہوگی نہ کوئی بدلہ دے گی اسے۔ ہم میں سے ہر شخص کو، اگرچہ بنی اسرائیل کے متعلق یہ آیت ہے لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا چونکہ قیامت پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، اور ہم یہ پڑھتے ہیں بار بار مالک یوم الدین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا قیامت کے دن کا مالک ہے، تو یقیناً ہمیں قیامت کے دن اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے ایسا کیا تب میں نے ایسا کر لیا، وہ بھی تو ایسا کرتا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ یہ دلیل آپ کی مان لی جائے کہ وہ ایسا کرتا ہے تو میں، وہ ایسا کرتا ہے تو میں نے بھی کر لیا، قیامت کے دن یہ دلیل نہیں مانی جائے گی۔ قیامت کے دن تو ہر بندے کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور فرمایا 2 باتیں یہاں پر، نمبر 1 قیامت کے دن ایک جان دوسری جان کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور دوسرا ولا يقبل منها شفاعة، کس کی سفارش نہیں مانی جائے گی، ولا يؤخذ منها، اور کسی سے بدلہ معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی لین دین کر کے کام ہو جائے ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کا معاملہ تو ایسا خطرناک ہوگا کہ ہر بندے کو پھر اپنے اعمال کا وہاں پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور قیامت کی دن ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا ہم اپنے معاملات پر غور کریں کہ جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے، رحمت کی امید پر گناہ کرنا کیسا ہے؟ اللہ رحمان و رحیم ہے نا، عرش رحمت ہے، رحمت کی امید پہ گناہ کرنا، اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ کر لو یہ کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو معاف، یا شب برات آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، رمضان آ رہے، توبہ کر لیں گے، پی لو شراب، لے لو سود کا لین دین، لے لو رشوتیں، کر لو برے کام، توبہ کر لیں گے۔ جمعہ کے دن آ رہے ہیں، شب برات آ رہی ہے، یاد رکھیے گا توبہ کی امید پر گناہ کرنے کو بعض فقہا نے کفر لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ جناب کس کو پتہ کہ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ کس کو معلوم کہ بندہ کیا زندہ رہے گا اور کہاں مر جائے گا؟ یاد رکھیے دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، یعنی اگر پوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے ابا ہوں گے، پھر پوتے کے دادا ہوں گے، یہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دادا بیٹا اور پوتا، یہ ترتیب دنیا میں آنے کی ہے، دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دادا موجود ہو پوتے کا انتقال پہلے ہو جائے، ہو سکتا ہے باپ موجود ہو اولاد کا انتقال پہلے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے چھوٹوں کے غموں سے محفوظ فرمائے، یہ اللہ چھوٹے بڑوں کے غموں سے ہمیں محفوظ فرمائے،
لیکن ظاہر ہے کہ موت کا ایک متعین ہے. تو یہ جو آج کل یہ بات کرتے ہیں نا کہ مطلب جو ہے وہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا چاہیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا یہاں کریں گے اللہ آخرت میں بدلہ اس کا عطا فرما دے گا. یہ جو بار بار قرآن پاک کے مضامین ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. اور سورہ یاسین کی آیت ہمارے کہاں پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی. نختم، مہر لگا دی جائے گی. کہاں پر؟ منہ پر. افواہہم ویکلمنا ایدیہم وارجلہم، پھر ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. ہاتھ نے کیا کیا، پاؤں نے کیا کیا. منہ پر مہر ہے نا، کیونکہ بندہ اپنی زبان سے دوسرے کی جو ہے وہ بات کو رد کرتا ہے. یہاں پہ زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دی جائیں گی. پھر ہاتھ اور اعضاء گواہی دیں گے کس نے کون سی نیکی کی، کس نے کون سی برائی کی. تو یہ جو اعضاء ہے نا ہمارے جسم کے، یہ ہماری گواہی دیں گے قیامت کے دن. تو میں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کو چھو لوں نا، میں اپنی آنکھوں سے قرآن کی زیارت کروں، میں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کروں. میں کیوں اپنی آنکھوں کو گندہ کر رہا ہوں بے حیائی والے کام کر کے؟ میں کیوں اپنی زبان سے بری باتیں نکال رہا ہوں؟ میں کیوں بری باتیں سن رہا ہوں؟ نہ جی نہ. میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کے جواب دے اللہ کے حضور ہونا ہے. جس بندے کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ مجھے قیامت کے دن کھڑے ہو کے رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. بڑھاپے میں تو بھائی ہر بندہ تصویر لے کے بیٹھ جاتا ہے. جب کوئی کام نہیں ہے، ویلا اور بیکار بندہ ہے نا، قرآن لے کے تصویر لے کے مسجد میں بیٹھ جائے گا. اصل عبادت تو وہ ہے کہ بندہ اپنی ذاتی جو خواہشات ہیں ان کو رد کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرے. اصل عبادت تو وہ ہے نا بائی چوائس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، مجبوراً نہیں. بیماری آ گئی چلو تصویر لے کے بیٹھ گئے، نہ جی نہ. آج میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ تراویح عاشقوں کی نماز ہے. خدا کی قسم عاشقوں کی نماز ہے. یہ کاش سمجھیں اس بات کو، یہ عام بندوں کی نماز نہیں ہے. جو قرآن کا عاشق ہے نا، یہ تراویح کی نماز اسی کے لیے ہے. سب پڑھتے ہیں لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو قرآن سے محبت ہے، قرآن کا شغف ہے، اس کو مزہ آئے گا قرآن سننے میں، اس کو مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں. کیونکہ عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جب تک آپ لٹائیں گے نہیں، عشق و محبت حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ محبت میں سب کو لٹانا پڑتا ہے تب کہیں جا کے ملا کرتا ہے. اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے روزے کی حالت میں، تب کہیں جا کر روزے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. تو خواہشات کو مارنا یہی تو رمضان ہے، یہی تو لعلکم تتقون ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ تو لعلکم تتقون رمضان کے اندر تو ہے، لیکن اگر پورا سال ہم نے برکتیں لینی ہیں تو پھر ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا اور بائی چوائس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آنا پڑے گا. تو یہ اللہ کی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا، بلا شبہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گریف بھی تو فرمانی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ غضب بھی فرماتا ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے. یہ بات کیوں ذہن سے نکل جاتی ہے؟ تو ہاں اللہ کی رحمت پہ یقین کرتے ہوئے بار بار توبہ کرے بندہ، بار بار توبہ کرے. لیکن یہ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ گناہ چھوڑ کر پھر توبہ کرے. رشوت لے رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ تھوڑی، تو مذاق ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یوں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. آگے فرمائے کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی وہ کیا ہیں؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے. اور وہ عذاب کیا تھا؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. ظاہر ہے کہ بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، بیٹیاں رہیں موجود، ظاہر ہے کہ عذاب تھا، آزمائش تھی فرعونیوں کی طرف سے. یہ ایک عذاب ان پہ دیا جاتا تھا جو فرعون کے بارے میں مشہور ہے، تفصیل نہیں جاتا، کہ اسے خواب دیکھا تھا کہ ایک روشنی ہے یا ایک ستارہ طلوع ہوا یا ایک ایسا سورج طلوع ہوا، ستارہ طلوع ہوا کہ سورج کی روشنی کو ختم کر دیا. تو کہا گیا کہ اس نے کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے حکومت کے اور تیرے بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے مارنا شروع کر دو، قتل کرنا شروع کر دو. ایک وقت آیا کہ لڑکے ختم ہونا شروع ہو گئے. تو کہا پھر کرو، 1 سال بچے قتل نہ کرو، پھر 1 سال قتل کر دو. تو جس سال قتل نہیں کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل ہونا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تفصیلات اس کی ہم سورہ قصص میں بھی اس کے بارے میں بیان کریں گے آپ کو، کیونکہ وہ آیات اسی سے متعلق ہیں. تفصیلات انشاءاللہ ہم وہاں پر ذکر کر دیں گے. تو یوں فرمایا کہ ان کے لیے آزمائش تھی بہت ساری. پھر فرمایا کہ دوسری نعمت ہم نے کی، یاد رکھو کہ ہم نے تمہارے لیے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا
اور فرعونیوں سے ہم نے تم کو بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. یہ جو میں نے آپ کو نشانیاں بیان کی، علامات جو ابتداء، ان کی تفصیل ان آیات کے اندر موجود ہے. اب جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھا، کیونکہ یہودیوں کی بستی تھی مدینہ منورہ، اس کے اطراف میں یہودی رہا کرتے تھے، تو حضور نے وہاں پہ پہنچ کر ان کو دیکھا کہ جب محرم آیا نا تو وہ روزہ رکھ رہے ہیں. پہلا سال جب تھا، کیونکہ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، تو جب ان کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم کیوں روزہ رکھتے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، لہذا ہم اس کے فرعون کے غرق ہونے اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے اس یادگار کے دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. وہ ایک برکت والا دن ہے نا کہ اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات دی، جو ہمارے بچوں کو یعنی بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹی کو چھوڑ دیتا تھا، ہمیں عذاب دیتا تھا، تو اللہ نے اسے نجات دی ہمیں. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، یعنی تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے، کبھی ان کی آدھی بات مانتے ہو، کبھی توریت پر عمل کرتے ہو نہیں کرتے، میری نسبت زیادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ خود بھی رکھا اور رکھنے کے لیے حکم بھی ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم ایک دن آگے آباد کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو. تو یوم عاشور ایک دن کا روزہ، یہ نفل روزہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اسی کا روزہ رکھا جاتا تھا. سن 2 ہجری میں جب روزے فرض کر دیے گئے تو پھر اس روزے کی جو فضیلت ہے وہ نفل کے اعتبار سے باقی رہی، اور باقی بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. اب یہاں پہ 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی یہ کہ بھائی اگر 9 کا روزہ نہیں رکھا تو 10 کا بھی نہیں رکھو، اور اگر کسی نے 10 کا رکھ لیا تو کہتے ہیں اب 11 کا رکھیں نہیں رکھیں، کیا کریں کیا نہیں کریں. تو یاد رکھیے گا کہ یہ افضل عمل ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ یا 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لیا جائے. اور اس وقت علت وجہ کیا تھی کہ اس وقت سامنے یہودی موجود تھے، تو یہودی بھی روزے سے ہیں، مسلمان بھی روزے سے 10 محرم کو، تو اس وقت بھئی 11 کو بھی رکھ لو یا 9 کو بھی رکھ لو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. تو اس وقت کوئی مخالفت کا معاملہ موجود ہے ہمارے سامنے، وہ علت موجود نہیں ہے، وہ وجہ موجود نہیں ہے. تو لہذا اگر کسی نے فقط 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لیا تب بھی اس کے لیے کوئی اجر میں کمی کا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن ہاں بہتر یہ ہے کہ 9-10 تقریباً چھٹی ہوتی ہے، لوگ گھروں پر ہوتے ہیں، اور لگتا تو ہے کہ اب جو حالات بنے ہوئے شاید 6-7 محرم سے چھٹیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، جس سے آگے معاملات بڑھ رہے ہیں 12 محرم سے چھٹیاں نہیں ہیں، لگتا ہے ایسے. اللہ خیر و عافیت فرمائے، ورنہ 9 کو بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، 10 کو بھی نہیں ہونی چاہیے بھائی. ویسے ملک ہمارے اتنے کرائسس میں اتنا پیچھے، چھٹیوں کے چکر کے اندر مطلب یہ کوئی مر جائے تو اس کی چھٹی، کوئی پیدا ہو جائے تو اس کی چھٹی، بارش ہو جائے تو اس کی چھٹی، بارش نہ ہو تو چھٹی، مطلب پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے معاملات چل رہے ہیں. تو لہٰذا غور کرنا چاہیے ان سب چیزوں پر کہ اگر کوئی شخص 10 کے بجائے یعنی 10 کے علاوہ 9 یا 11 کا روزہ نہیں بھی رکھتا تب بھی اس پہ کوئی گناہ کا معاملہ بولیے نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کیوں روزہ رکھا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. فرعون کیا کرتا تھا؟ ان کے بیٹوں کو قتل اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس دن ہم پہ ایک نعمت اور رحمت نازل کی کہ فرعون غرق ہو گیا. شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت مل جائے اس پہ روزہ رکھنا یہ ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ. گویا ان کے لیے عید کا دن تھا، یہ رحمت و برکت کا دن تھا. تو جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نعمت ہوئی انہوں نے روزہ رکھا. تو جس دن رحمت عالم کی ولادت ہو جائے، جب حضور کی ولادت ہوگی تو سب سے بڑی رحمت تو یہی ہے نا، سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے. تو اس دن امتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن 12 ربیع الاول کو اگر اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھے تو اس حدیث مبارکہ سے اس کا روزہ رکھنا ثابت ہو جاتا ہے. دوسرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھا، کہا پیر کے دن میں روزہ اس سے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، یعنی وحی کا نزول ہوا. تو لہذا اگر کوئی روزہ 12 ربیع الاول کو رکھتا ہے تو اس پر پھر ملامت نہیں کہ بھئی عید کا دن ہے تو عید کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو،
تو یہ عرفاً ہمارے یہاں اسے عید کا دن کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اصل عید تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی ہے، لیکن عید میلاد النبی کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت و عید ہمیں عطا فرما دی کہ اگر حضور کی ذات مبارکہ تشریف فرما نہ ہوتی تو نہ عید الفطر آتی نہ ہی عید الاضحیٰ آتی. تو اس اعتبار سے ہم اسے عیدوں کی عید یا عید میلاد النبی کہہ دیتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی کا نام اسے دے دیا جاتا ہے. آگے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کر سکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ تشریف لائیے فرعون ہلاکت کے بعد. تو جب آپ واپس بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف آ گئے تو ان کی درخواست پر اللہ نے توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا. اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کے اضافہ کے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں تفصیلاً اس کی تفسیر آ جائے گی. یہاں بیان فرمایا کہ 40 دن وہ ذی قعدہ کے تھے، 30 دن اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے. یعنی شوال، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اس کے بعد جو ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں خالی کا مہینہ ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی، خالی کا مہینہ صحیح، وہ خالی کا مہینہ، اس کے بعد اگلے 10 دن یعنی یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، جس میں حج کے معاملات وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں. 40 دن تھے یہ. آپ کو توریت عطا فرمائی گئی اور توریت حاصل کرنے کے لیے آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے. 40 دن آپ وہاں ٹھہرے، وہاں پر آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی. اس دوران اللہ نے تختیوں پر، تختیاں ہوتی نا، تختیوں پر اللہ نے آپ کو توریت شریف عطا فرمائی. اور جب آپ یہاں تشریف لائے تو پیچھے آپ نے دیکھا آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بتا کے گئے تھے کہ ان سارے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے، لوگ نافرمانی مبتلا نہ ہو. تو ایک شخص تھا جادوگر جس کا نام تھا سامری، اس نے سونے کا بچڑا بنایا. سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا ذکر آ جائے گا. تو اس نے سونے کا بچڑا بنا کر قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ یہ بولنے والا ہے، گویا کہ یہ تمہارا خدا ہے. تو وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہیں کہا کہ اس گناہ سے توبہ کرو. تو ان کی توبہ کا ذکر جو ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور توبہ ان کی کیا تھی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ ادھر مجرم کے طور پہ آ جائیں، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ یہاں پہ سامنے آ جائیں. یہ لوگ جو توحید پرست ہیں یہ اپنی تلواروں سے ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات کے اندر 70,000 افراد کو قتل کر دیا گیا. اور آیت کے آخر میں ہے فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، اور توبہ قبول کرنے کی صورت یہ کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یاد رکھیے جو شخص مرتد ہو جائے، مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے اسلام لانے کے بعد کسی بھی اسلام کی ایسی بات کا انکار کرنا کہ جو انسان کو ایمان سے نکال کے کفر میں داخل کر دے، تو اس شخص کی سزا سزائے موت ہے. اس شخص کی سزا، جیسے کوئی کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان رہا، بعد میں حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ اسلام کی صریح بات کا منکر ہو گیا. یا خدا نخواستہ قرآن پاک کا انکار کر دے، خدا نخواستہ نماز ہی کا انکار کر دے، روزے ہی کا انکار کر دے. ایک ہے روزہ نہ رکھنا، یہ ایک الگ چیز ہے، نافرمانی ہے، لیکن روزے کا انکار کر دینا، یا خدا نخواستہ قرآن پاک یا مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توہین کا مرتکب ہو جانا، یا خدا نخواستہ کعبۃ اللہ شریف، یعنی کوئی بھی اہانت کا پہلو اگر اس میں نکلا ہے تو مرتد ہو گیا. اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ بولیے، سزائے موت ہے. تو یوں مطلب ان کو قتل کیا گیا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معافی عطا فرمائی اور فرمایا کہ چونکہ انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی سزا کو بھی قبول کر لیا، لہذا قتل کر دیے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی گئی کہ قاتل و مقتول سب کے سب جنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. تو یوں اس اعتبار سے یہاں پہ ان کو بیان فرمایا گیا. اب
ایک اور آیت مبارکہ، یعنی قوم بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا، فرمائشیں بہت تین کی، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ اب توریت آ گئی نا، کہا کہ توریت پر عمل کرو، انہوں نے کہا جی ہم تو عمل نہیں کر رہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھ سے کلام کیا، کہ اللہ نے کلام کیا، اللہ دکھاوا میں کہا ہے، مطلب بغاوت بھی اور فرمائشیں بھی، یہ اس قوم کا معاملہ تھا۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 55 میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر اللہ نے تمہاری موت کے بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب جب انہوں نے بات چیت کی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ کے درس کے، یا اللہ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ پوری قوم کو نہیں، ان میں سے 70 آدمی منتخب کرو، چوائس کرے، 70 آدمی چن لیے گئے۔ اب ان 70 افراد کو لے کر آپ کوہ طور پر آ جائیے، اور وہاں پر پہنچ کر، یعنی پہلے گناہ کی معافی، لیکن جب 70 افراد یہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں، ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں اس کے کلام کا یقین نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بجلی کو نازل فرمایا، بجلی کڑکی، 70 کے 70 افراد مر گئے۔ اب جب مر گئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ مر گئے، اللہ کے حضور آپ نے، یا اللہ یہ مر گئے، میں بنی اسرائیل کو کیا کہوں؟ میں 70 افراد لے کر آیا تھا، یہ مر گئے۔ اب وہ تو مجھ پر الزام اور بہتان تراشی شروع کر دیں گے کہ 70 افراد لے گئے اور سب کو مار دیا آپ نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے تمام کو زندہ کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے معافی مانگتے بھئی ہم اس طرح کی اب بات نہیں کریں گے۔ تو یہ فرمائشی پروگرام بھی آپ دیکھ لیجئے ان کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں جو قبولیت اور جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا منصب ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر من و سلوہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اگر نافرمانی کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یوں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا۔ آپ چاہیں تو اس سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع سے، یعنی پہلے پارے کے 5واں، 6واں، 7واں اور 8واں رکوع، تقریباً 9ویں رکوع تک یہ 4 رکوع کا مطالعہ کر لیں تو تقریباً جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں وہ یہاں پہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ کچھ واقعات پھر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل جو 15 پارے کا آغاز ہے اس میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان واقعات قرآن کو کم از کم ماہ رمضان میں پڑھ لینا چاہیے۔ ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اس کو، عجائب القرآن و غرائب القرآن، یہ نام کتاب کا ہے، عجائب القرآن و غرائب القرآن یا قصص القرآن، یعنی اس میں قرآن پاک کے واقعات ہیں اور بہت اچھے تفصیلی واقعات لکھے ہوئے، عجائب القرآن و غرائب القرآن۔ تو بہت اچھی کتاب ہے، میں اکثر اس کتاب کو مطالعہ میں رکھتا ہوں، اور جو ہمارے شاگرد ہیں انہیں بھی کہتا ہوں کہ بیٹے اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کے جو میرے اعتبار سے 60 سے 70% ہے نا وہ واقعات قرآن پر مشتمل ہے۔ تو اگر اس کو یاد کر لیں، پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں موجود رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔